شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ پرانے وقتوں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹتا، اور وہ لکڑیاں بازار میں بیچ کر اس سے جو معاوضہ ملتا وہ اپنے گھر کا گزر بسر چلاتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے وہ جنگل میں گیا اور سوکھا درخت تلاش کرنے لگا تاکہ اس کی لکڑیاں کاٹ کر وہ بازار میں بیچ سکے، لیکن کافی دیر تلاش کے بعد بھی اسے کچھ ایسا مناسب درخت نہ ملا جس کی لکڑیاں کاٹ کر وہ بازار میں بیچتا۔ اس درخت کی تلاش میں اب وہ جنگل میں بہت آگے جا چکا تھا۔ ادھر شام ہونے کو تھی۔ اس غریب آدمی کو واپس گھر بھی آنا تھا۔ اس غریب آدمی نے سوچا کہ بس اس سے آگے نہیں جاتا، آج میری قسمت میں کوئی درخت نہیں تھا، لگتا ہے آج میری قسمت میں بھوکا سونا لکھا ہے۔ وہ غریب آدمی وہیں سے واپس چلا آیا۔ ابھی پوری طرح سے شام نہیں ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی روشنی باقی تھی۔ جب وہ غریب آدمی واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے راستے میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا جو سوکھا بھی تھا اور اس کی بڑی بڑی شاخیں بھی تھیں، بالکل ایک ایسا درخت جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن وہ غریب آدمی اس درخت کو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جب وہ درخت کی تلاش میں جنگل میں پھر رہا تھا تب تو اسے ایسا کوئی درخت نہیں ملا تھا۔ اس غریب لکڑہارے کو بہت عرصہ ہو گیا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹتے کاٹتے، لیکن اتنا بڑا درخت اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس غریب آدمی کو کچھ عجیب تو محسوس ہوا، لیکن اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ اس نے جلدی سے اس درخت کو کاٹنے کی تیاری شروع کر دی اور اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس نے زندگی میں بڑے بڑے درخت کاٹے تھے، لیکن یہ کیسا درخت تھا جو اس سے کٹ نہیں رہا تھا۔ اتنا مضبوط درخت اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار لکڑہارا تھک گیا، لیکن وہ اس درخت کو کاٹنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ جیسے ہی وہ لکڑہارا اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے جانے لگا تو پیچھے سے آواز آئی۔ اس لکڑہارے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لکڑہارے نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگا پیچھے سے پھر وہی آواز آئی، رکو میری بات سنو، ورنہ آج رات تمہیں بھوکا سونا پڑے گا۔ لکڑہارے نے پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ جس درخت کو وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا وہی درخت بول رہا تھا۔ وہ آوازیں اسی درخت سے آ رہی تھیں۔ لکڑہارے نے بڑی مشکل سے اپنے ہوش حواس سنبھالے اور پوچھنے لگا، تم کون ہو اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ آج رات مجھے بھوکا سونا پڑے گا؟ تبھی ایک گرجدار آواز آئی، میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے یہ تم نہیں جان سکتے، بس تم اتنا جان لو کہ مجھے ہر کسی کی قسمت معلوم ہے۔ سب لوگوں کی قسمتیں میں ہی لکھتا ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ آج رات کو تم بھوکے نہیں سوؤ گے، بلکہ پہلے سے بہتر کھانا کھاؤ گے۔ وہ لکڑہارا بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، آج میرے پاس لکڑیاں بھی نہیں ہیں کہ جنہیں بازار میں بیچ کر میں اپنے لیے کھانا خرید سکوں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج رات مجھے بھوکا سونا پڑے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج رات پہلے سے بہتر کھانا کھاؤں گا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لکڑہارے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور اس نے ایک بار پھر پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ ادھر سے پھر ایک گرجدار آواز آئی، میں کون ہوں یہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، بس اتنا جان لو کہ سب کی قسمتیں میں لکھتا ہوں،
اور مجھے تمہاری بھی قسمت معلوم ہے۔ جو باتیں لکڑہارا سن رہا تھا وہ سب باتیں لکڑہارے کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ آخر کار تنگ آ کر لکڑہارا وہاں سے چپ چاپ چلا آیا۔ جیسے ہی وہ لکڑہارا جنگل سے نکلا پھر اسے اپنے آج رات کے کھانے کی فکر ہونے لگی۔ لکڑہارے نے کوشش کی کہ کسی طرح سے آج اسے کھانا مل جائے، لیکن اس کی سب کوششیں ناکام رہیں اور آخر کار وہ گھر جا کر بھوکا ہی سو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے اس کا پڑوسی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے لکڑہارے کو بتایا کہ ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی، وہاں سے کھانا آیا ہے، ہم سے اضافی تھا تو ہم نے سوچا چلو آپ کو دیا جائے۔ لکڑہارے نے وہ کھانا لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کھانا ایک شادی کی تقریب کا کھانا تھا اور بہترین کھانا تھا۔ لکڑہارے نے وہ کھانا کھایا اور خدا کا شکر کرتا ہوا سو گیا، لیکن لکڑہارے کے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی تھی کہ اسے اس طرح سے کسی درخت نے کہا تھا کہ آج تمہیں پہلے سے زیادہ بہتر کھانا ملے گا۔ حسب معمول اگلے دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ تقدیر کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس دن بھی لکڑہارے کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے نہ ملی۔ لکڑہارا پھر پریشان حال واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ پھر شام ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی لکڑہارا راستے میں ہی تھا کہ اچانک اسے پھر سے وہی درخت دکھائی دینے لگا۔ وہ پچھلے دن کا سارا واقعہ ایک دم لکڑہارے کے ذہن میں آ گیا۔ پھر اس درخت سے آواز آئی کہ آج تم بھوکے سو جاؤ گے، آج تمہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ لکڑہارے نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ پھر اس درخت سے آواز آئی میں سب کی قسمتیں لکھنے والا ہوں اور مجھے تمہاری قسمت بھی معلوم ہے اور تمہاری قسمت میں آج بھوکا سونا لکھا ہوا ہے۔ لکڑہارے نے پوچھا میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تو اس درخت سے آواز آئی کیا پچھلی رات تمہیں پہلے سے بہتر کھانا نہیں ملا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہوا تھا جیسا ہم نے کہا تھا؟ خیر لکڑہارا وہاں سے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے کھانے کی تلاش کرنا شروع کی۔ بہت کوشش کی لیکن اسے کھانے کو کچھ بھی نہ ملا۔ اب اس کا یقین بڑھنے لگ گیا تھا کہ وہ درخت قسمتیں لکھنے والا ہے اور میری قسمت بھی اسی نے لکھی ہے۔ اگلے دن لکڑہارا جنگل گیا، لیکن لکڑیاں کاٹنے کی غرض سے نہیں گیا، بلکہ وہ اس درخت سے ملنا چاہتا تھا اور اس واسطے وہ شام تک وہیں رہا۔ شام کے قریب وہ درخت تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے وہ درخت مل گیا۔ اس درخت سے آواز آئی کیا ہوا تم پھر آ گئے؟ لکڑہارا اس درخت سے کہنے لگا مجھے اپنی قسمت جاننی ہے، تو مجھے بتا میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس درخت سے آواز آئی کہ تمہاری قسمت بہت بری ہے، اگر تم چاہو تو میں اسے اچھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ لکڑہارے نے کہا جو تم کہو گے میں وہ کروں گا، بس میری قسمت اچھی کر دو۔ درخت سے آواز آئی کہ جہاں تم کھڑے ہو اس جگہ پر گڑھا کھودو اور اس کے نیچے خزانہ ہے وہ نکال لو اور وہ سب تمہارا ہے، لیکن تمہیں یہ میرا کام کرنا ہوگا کہ باقی لوگوں کو بھی میری طرف لانا ہوگا تاکہ میں ان کا بھی بھلا کر سکوں، ان کی بھی قسمت اچھی کر دوں۔ لکڑہارے نے گڑھا کھودا، اسے وہ خزانہ مل گیا۔ اس نے خزانہ اٹھایا اور گھر لے گیا اور شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ جب لوگ لکڑہارے سے پوچھتے تو لکڑہارا انہیں بھی اسی درخت کے پاس لے جاتا۔ دراصل اس درخت پر جنات کا قبضہ تھا، وہ جنات کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ دے دیتے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتقاد اس درخت پر بڑھتا گیا۔ اب لوگوں نے ایک خدا کی عبادت چھوڑ دی، سب لوگ اسی درخت کے آگے جاتے
اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے اور اس کی عبادت کرتے رہتے اور اس سے مانگتے رہتے۔ ایک دن جب سب لوگ اسی درخت کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر سویا ہوا ہے۔ اس کی ظاہری حالت بہت خراب تھی۔ ان لوگوں نے سوچا چلو اس کی مدد ہو جائے گی اور اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب وہ سب لوگ اس درخت کے پاس پہنچ گئے تو سب لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس سے مانگنے لگے۔ وہ فقیر کوئی اللہ والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو شرک کر رہے ہیں، ایک خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوا۔ فقیر نے اپنی جلالی آواز میں درخت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تبھی درخت میں سے آواز آئی کہ میں کون ہوں یہ تم نہیں سمجھ سکتے، ہاں اتنا جان لو کہ میں قسمتیں جانتا ہوں، تمہاری قسمت بھی مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر اللہ والے فقیر کو جلال آ گیا اور اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری۔ جیسے ہی اس اللہ والے فقیر نے درخت کی طرف پھونک ماری تو وہ درخت غائب ہو گیا اور ایک قوی ہیکل جن سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر گئے۔ لیکن وہ فقیر مطمئن کھڑا رہا اور پوچھنے لگا، اب بتاؤ تمہیں اپنی قسمت معلوم ہے کہ نہیں؟ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اس بات کی خبر بھی ہے تمہیں؟ تو وہ قوی ہیکل جن اس اللہ والے فقیر کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی تھی لیکن میں نے اس طاقت کا غلط استعمال کیا اور بہت سے لوگوں کو راہ حق سے بھٹکایا ہے، لیکن میری اتنی طاقت پر اس کے سچے کلام کی ایک آیت بھاری پڑ گئی اور آپ نے مجھے قید کر لیا۔ بے شک ہر عروج کو زوال ہے اور ہر طاقت نے ایک دن کمزور پڑ جانا ہے، بس اگر کچھ باقی رہے گا تو صرف اسی کا نام، اور وہ ہمیشہ سے طاقتور تھا اور ہمیشہ سے طاقتور رہے گا۔